بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی کتاب میں خوش آمدید۔ یہ جماعت نوم ہے اور ہم سبق نمبر 17 پڑھنے والے ہیں۔ عنوان ہے ایک سواری بڑی پیاری۔ اس کے حاصلات تعلم آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اہم الفاظ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ یادگار، ٹیکسی، مقررہ، مناظر، انتظار، فرمائشیں۔ چلیے متن پڑھتے ہیں۔ شام کو ابو جان گھر آئے تو اپنے ساتھ ریل گاڑی کی ٹکٹ بھی لائے۔ ابو جان نے بتایا، بچوں اس سال ہم عید الاضحیٰ تمہارے چچا کے ساتھ راولپنڈی میں منائیں گے۔ یہ خبر سن کر ہم بہت خوش ہو گئے۔ کھانے کی میز پر امی جان نے کہا، بچوں اپنی اپنی تیاری مکمل کر کے جلدی سو جانا، کیونکہ کل ہمیں راولپنڈی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ہم ٹیکسی کے ذریعے سے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت سی ریل گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک ریل گاڑی پر ہم سوار ہوئے۔ ہماری گاڑی مقررہ وقت پر چل پڑی۔ ہم سب بچے خوش تھے کیونکہ ریل گاڑی کا یہ ہمارا پہلا سفر تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی کھڑکی کی طرف بیٹھنے کی ضد کرنے لگے۔ ابو نے مجھ سے کہا، عادل بیٹا آپ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کھڑکی کی طرف بیٹھنے دیں۔ اب آپ پورا سبق پڑھیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہاں پر کس سواری کی بات ہو رہی ہے اور بچوں نے اس سواری میں کس طرح سے لطف اندوز ہوئے، کس طرح سے اپنا وقت گزارا۔ پڑھائی کرتے وقت درست تلفظ کا خاص خیال رکھیے گا۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیکسی، کرائے کی موٹر گاڑی۔ مقررہ، مقرر کیا ہوا، ٹھہرایا گیا۔ یادگار سفر، یاد رہنے والا۔ مناظر، منظر کی جمع ہے یعنی کہ نظارے۔ مسافر، سفر کرنے والا۔ پھیری والا، وہ شخص جو گلی کوچوں میں پھر کر سودا بیچتا ہے۔ چلیے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عادل کے گھر والوں نے ریل گاڑی کا سفر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ عید الاضحیٰ اپنے چچا کے ساتھ منانے کے لیے جا رہے تھے۔ کون سے شہر میں؟ راولپنڈی میں۔ اگلا سوال ہے، لاہور سے راولپنڈی جاتے ہوئے ریل گاڑی رستے میں کیوں رکتی ہے؟ تو سبق کے مطابق آپ ان سوالوں کے جواب دیجئے اور آگے بڑھیے۔ یہاں آئیں بات کریں کی سرگرمی ہے۔ آپ نے ان جملوں کو غور سے سننا ہے۔ ہر جملے کا پہلا اور آخری لفظ بتانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ طوطا شوق سے چوری کھاتا ہے۔ تو پہلا لفظ بتائیے اور آخری بتائیے۔ پھر ہے، دروازے پر کون دستک دے رہا ہے؟ دروازے ہے۔ کیا یہ نئی کتابیں ہیں؟ کیا ہیں؟ امی جان کھانا کب ملے گا؟ امی جان گا۔ میں نے سبق یاد کر لیا۔ اسی طرح میں اور ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ ٹریفک کے اشاروں میں سے سرخ بتی روشن تھی، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ موٹر سائیکل سوار کو ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کرنے سے موٹر سائیکل سوار کو کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے وہ حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ جب اشارہ بند ہے تو آپ کو رکنا چاہیے، دوسروں کو سڑک پار کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اب آپ آپس میں بات چیت کر کے بتائیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ آگے بڑھیے، زبان شناسی کی طرف آئیے۔ یہاں ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، پہلے انہیں توجہ سے سنیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے یہاں ایک علامت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے، یہاں بھی وہی علامت ہے۔ یہ کون سی علامت ہے؟ کہاں لگائی جاتی ہے؟ چلیے میرے ساتھ جانیے۔ یہ علامت ہے علامت ختمہ کی۔ ختمہ، جیسا کہ پتہ چل رہا ہے ختمہ کا مطلب ہے ختم، بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو جہاں بات مکمل ہو جائے یا جملہ ختم ہو جائے وہاں علامت ختمہ لگائی جاتی ہے۔ مل کے اس کی سرگرمی کرتے ہیں۔ درخت پر چڑیا کا گھونسلہ ہے، آگے ختمہ لگا دیجئے۔ یہ عائشہ کی گڑیا ہے، ختمہ۔ تتلی پھول پر بیٹھی ہے، یہاں بھی جملہ ختم ہو رہا ہے، بات مکمل ہو رہی ہے، تو کون سی علامت آئے گی؟ جی شاباش، ختمہ۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، جملہ ختم۔ آگے آئیے، لکھائی کی مہارت پر کوئی سی 3 سواریوں کے نام لکھیں اور ہر ایک سے متعلق 2 جملے بھی لکھنے ہیں۔ وہ سواریاں رکشہ بھی ہو سکتی ہے، ریل گاڑی بھی ہو سکتی ہے، سائیکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی گاڑی۔ 3 سواریوں کے نام اور پھر اس کے بارے میں 2 جملے لکھیے۔ اگلا سوال ہے، آپ کی پسندیدہ سواری کون سی ہے اور کیوں؟ یہ آپ نے 7 جملوں میں لکھ کے بتانا ہے۔
तो अपनी पसंदीदा सवारी का नाम और क्यों पसंद है ये लिखिए 7 जुमलों में। यहाँ हमारे पास एक और सरगर्मी है और ये आपको सिखाने के लिए है। क्या सिखाने के लिए? कि आप पहले तो 2 चार्ट बनाएं, एक चार्ट पर जदीद सवारियों और दूसरी पर कदीम सवारियों की तस्वीर लगाएं। जदीद सवारियों में हमारी मोटर कार है, हमारा हवाई जहाज़ है, और कदीम सवारियों में हमारी साइकिल आ सकती है, घोड़ा गाड़ी आ सकती है, ऊँट आ सकते हैं। तो आपको इस तरह से 2 चार्ट बनाने हैं। बाद अज़ां आपको उन तस्वीर के नाम भी लिखने हैं और इसको अपने कमरा जमात में आवेज़ा करना है। अगली सरगर्मी, आप इन तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए और इनके नीचे जो हिदायत दी गई हैं उन्हें पढ़ना है और फिर क्या करना है, अपने साथियों को भी बताना है कि हमें इन हिदायत पर अमल क्यों करना चाहिए। अब आप ये देखिए, पहली तस्वीर, यहाँ गाड़ी पार्क करने, खड़ी करने से मना किया गया है। पार्क यानी रुकने से, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। आगे जो अलामत है जहाँ पर आपको 2 लोग चलते दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी आहिस्ता चलाएं। आगे स्कूल है या अस्पताल है या रिहायशी इलाका है, तो हमें इस चीज़ से भी एहतियात बरतनी चाहिए। यहाँ पर आप इशारे में देखिए, लाल बत्ती रोशन है जिसका मतलब है ठहर जाइए। और इस आदमी को देखिए जो कुछ तामीर कर रहा है, क्या बता रहा है कि आगे सड़क तामीर हो। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। अब आप इस सबक को दोहराइए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम अगले सबक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।